لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اچھا اس کا ترجمہ کیا تو ترجمہ بھی بتا دیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگر اس سے پوچھا جاوے کہ معبود کسے کہتے ہیں تو ہم صرف ہو جائیں گے کہ معبود کسے کہتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ جاہل اگر کسی سے ہے تو اللہ سے ہے، سب سے زیادہ جاہل ہم اللہ سے، برسوں سے نماز پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، لیکن رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، دونوں میں کیا فرق ہے ہمیں نہیں معلوم۔ خالق کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، معبود کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو بتاؤ اللہ سے ہم کتنے جاہل ہیں، حالانکہ ہمارا دنیا میں آنے کا پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا تعارف ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو پہچان لیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لیکن اس مقصد سے اتنے غافل ہیں کہ چند اعمال کر کے ہم مطمئن ہو گئے۔ اس لیے وہ ایمان ہمارے دلوں میں اس وجہ سے پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا مزاج داعیانہ نہیں بنا، ہمارا مزاج ابھی تک عابدانہ ہے کہ ہماری تسبیح، ہماری نماز، ہماری اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بھائی دوستو، بزرگوں اور پردے کے پیچھے بیٹھنے والی محترم خواتین، دیکھو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا ہر عمل کے اندر شکر کرنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہماری نعمتوں کی شکر گزاری فراہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان ہے اور اللہ کے راستے کا خروج اور دعوت اللہ کی توفیق ہے۔ اس لیے دیکھو اللہ کے راستے میں نکلنا اور واپسی میں اللہ کے گھر سے واپس جانا، تو ہماری کیا نیت ہے اور کیا ہم نے حاصل کیا۔ احیاء العلوم کے اندر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عمر نے فرما دیتے کہ جو آدمی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرے اس کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ سمجھدار آدمی روزانہ، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں ایک مرتبہ اپنی تجارت کا حساب کرتا ہے، اور جو حساب نہیں کرے ہم ان کو کہیں گے بے وقوف ہے، اس کو تجارت کرنا نہیں آتا۔ تو ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم نے کیا سیکھا، ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکلے، ہماری نیتیں کیا تھی اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ورنہ شیطان تو ہمارے عمل کو بہت بڑا چڑھا کر ہمیں دکھاتا ہے اور ہمارے گناہ کو ہمیں چھوٹا کرواتا ہے۔ یہ شیطانی داؤ پیچ ہے۔ عامتاً مستورات کی اور خواتین کی جماعتوں کی واپسی میں کارگزاری دی جاتی ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں نکل کر کیا سیکھا۔ تو عامتاً مستورات کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر چند صورتیں سیکھی اور چند مصنون دعائیں سیکھی، نماز نہیں آتی تھی نماز آ گئی، پر یہ چیز ہم نے سیکھی ہے۔ تو ان کے ذہنوں میں صرف یہ چیز تھی، حالانکہ مستورات کی جماعتیں آسام اور تریپورہ تک جاتی ہے، ٹرین کے اندر 4 دن لگتے ہیں، اور مستورات خواتین کا اپنے گھروں سے نکلنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے بچوں کو چھوڑنا، یہی بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن اگر یہ خروج، یہ محنت، یہ قربانی صرف اس وجہ سے کہ یہ چند چیزیں ہمارے سامنے اور ہم نے سیکھ لی، اگر یہی چیز ہمارے سامنے ہوگی تو یہ چیز سیکھ کر ہم بیٹھ جائیں گے، پھر ہمارا ذہن یہ ہو جائے گا کہ ہماری تبلیغ دوسروں کے لیے، ہم نے تو سیکھ لیا، دین ہمیں آتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ جب تعلیم ہوتی ہے تو شیطان ہمارے دل کے اندر ایک میسیج ڈالتا ہے، اور وہ میسیج یہ ہے کہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ ہے، اور یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر اترنے نہیں دیتی۔ یہ ہمارے اندر کا عجب ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرما دیتے ہیں کہ تعلیم تو تبلیغ کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ مدینہ کے اندر باہر سے جو وفد آتا تو مستورات خواتین کو مستورات کے حوالے کیا جاتا اور مردوں کو مسجد نبوی میں رکھا جاتا۔ اگر وہ فجر میں وہ وفد آتا تو ظہر تک ان کو نماز اور طہارت کے مسائل
اور بہت سارے مسائل اور قرآن اتنا سکھا دیا جاتا کہ ظہر میں وہ اپنی نماز کو اچھی طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کر سکے. یہ تعلیم تو تبلیغ کا سب سے پہلا مرحلہ ہے اور سب سے پہلی بنیادی چیز ہے. لیکن صرف ہمارے ذہنوں میں یہ تعلیم اور یہ چند چیزیں سیکھنے کا ہو جائے گا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھیں گے اور پھر ہماری تبلیغ اور ہماری دعوت دوسروں کے لیے ہو جائیں گی. ہماری منزل اس سے بھی آگے ہے. یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکلے, ہمارا مشن کیا ہے, ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. دیکھو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کا خروج ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہے. اور ہدایت یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری آنکھیں اسبابوں کے اندر کامیابی دیکھتی ہے اسی طریقے سے ہماری آنکھیں اعمال میں کامیابی دیکھیں. ہماری آنکھوں سے ہمیں اعمال میں کامیابی نظر آئے, یہ ہدایت ہے. ہدایت ایک ایسا نور ہے اور ایسی روشنی ہے کہ ہدایت والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. ہدایت والے کو صدقے میں شفا نظر آئیں گی, نماز میں مسائل کا حل نظر آئے گا, مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ملنا نظر آئے گا, تقوی پر اس کو روزی نظر آئیں گی. اور آج ہمیں یہ نظر نہیں آتا. ہم نے اعمال کو سمجھ لیا آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے تو اسباب اور چیزیں اور شکلیں اور یہ وسائل نظر آتے ہیں. آج اگر پوچھا جاوے کام کرنے والے عملوں سے کہ بھائی نماز پڑھنے سے مال ملتا ہے, تو اکثر لوگ کہتے ہیں نماز سے تھوڑی مال ملتا ہے, نماز سے تو اجر ملتا ہے. تو ہم سب سے ایک حدیث ہے جو برسوں سے سنتے ہیں کہ جو لوگ نماز کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو 5 انعام دیں گے. اس میں سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ تمہاری روزی کی تنگیاں دور کر دی جائیں گی, ہٹا دی جائیں گی, مطلب کہ مال ملے گا. تو یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز پر تنگیوں کے دور کرنے کا وعدہ ہے. لیکن ہمیں مرد تو کیا خواتین کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے مسائل کا حل نمازوں میں ہے, اعمال کے اندر ہے, اللہ کے احکامات کے اندر ہے. اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھ لیجئے کہ ہم ہدایت سے کورے ہیں, ابھی تک وہ چیز ہمارے دلوں میں نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ کے بیانات میں ہے کہ محنت سے مال اور مال سے چیزیں اور چیزوں سے کامیابی کا نظر آنا یہ ضلالت کی علامت ہے, بہت بھاری بات ہے. ہدایت تو یہ ہے کہ محنت سے ایمان اور ایمان سے اعمال اور اعمال سے کامیابی نظر آئے, یہ ہدایت ہے. بتاؤ یہ چیز ابھی تک ہمارے دلوں میں نہیں اتری. آج بچے سے پوچھا جاوے کہ بھائی تمہیں کھلاتا پلاتا کون ہے, وہ کہیں گے میری امی. اس کی امی سے پوچھا جاؤ کہ میرا شوہر, اس کے شوہر سے پوچھو کہ میری دکان, میری تجارت, میرا کاروبار, یہ فلاں یہ اسباب. ہر ایک کا یقین ایک دوسرے پر ہے. اللہ سے ہونے کا یقین ابھی تک ہمارے دلوں میں نہیں آیا. نہیں, ہم ہمارے گھر کے مردوں سے نہیں پلتے, ہمارے اسباب سے نہیں پلتے, ہماری تجارت سے نہیں پلتے, ہمارا پالنے والا اللہ ہے. یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو, یہ مشن ہے, یہ ہدایت ہمیں حاصل ہو, یہ اللہ کے راستے کا خروج کا سب سے بڑا مقصد ہے. آج تو یہ حال ہے کہ کام کرنے والی خاتون کا بھی یہ حال ہے کہ اگر اس کے گھر کے اندر گیس کا سلنڈر خالی ہو جائے تو وہ اپنے مردوں سے فون کرتی ہے کہ بھائی ہمارے لیے گیس کے سلنڈر کا انتظام کرو. وہ مرد کہتا ہے کہ تو دیکھنے اڑوس پڑوس میں بہت ابھی کام میں اور بزی میں ہوں. تو وہ خاتون کہتی ہے میں نے سب دیکھ لیا, اڑوس پڑوس میں کہیں نہیں, تم کیا کرتے ہو یہ بتاؤ. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے چلو جلدی سے انتظام کرتا ہوں. حالانکہ کام کرنے والے مرد اور کام کرنے والی خاتون کا یہ حال ہونا چاہیے کہ وہ مرد یوں کہے کہ پہلے تو مصلی بچھا کر اللہ سے کہا, اگر نہیں کہا تو پہلے مصلی بچھا کر اللہ سے کہے. اگر یہ خاتون یہ عمل کرتی اور کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ انتظام کرتا تو اس کے دل میں اس بات کا یقین پیدا ہوتا کہ اللہ نے کیا اور میرے عمل پر کیا. یہ چیز بنیادی چیز ہے. ایک جماعت آئی تھی میوات کی, ان کے امیر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے ایک بات سنا ہے کہ چند سال پہلے حضرت محمد سعد صاحب دامت برکاتہ ہمارے میوات کے علاقے میں آئے تھے اور قرآنوں کا جوڑ تھا. اس میں حضرت نے ایک بات کہی کہ اس مجمع میں ایسا کون آدمی ہے جس کی 2 رکعت نماز سے اس کے مسائل حل ہوتے ہو. کہ پورا مجمع خاموش, کسی نے جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ سوال کیا, تیسری مرتبہ سوال کیا, 4 مرتبہ پوچھنے کے بعد کسی نے جواب نہیں دیا. حالانکہ ہمارے میوات میں ایسے لوگ بھی ہیں لیکن تواضع کی وجہ سے کوئی بولا نہیں. پھر حضرت نے 4 مرتبہ فرمانے کے بعد یوں کہا کہ توبہ توبہ, دیکھو ہمارے کام کے اندر صرف بھاگا دوڑی نہیں, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. پھر فرمایا داعی کا کم سے کم درجے میں اللہ سے اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ اس کی 2 رکعت نماز سے اس کے مسائل حل ہوتے ہو. یہ چیز ہے.
اگر ہماری نماز سے اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے تو بتاؤ ہمیں اعمال میں کامیابی کہاں نظر آتی ہے؟ اس لیے اعمال میں کامیابی نظر آنا یہ اصل مقصد ہے، یہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے لیے خروج ہے بھائی۔ اگر ہمارے ذہنوں میں صرف یہ ہوگا کہ ہم تو عشرہ لگانے کے لیے نکلے تھے، 40 دن لگانے کے لیے نکلے تھے، تو یہ وقت تو پورا ہو جائے گا، لیکن جو چیز اصل مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک مرد 4 مہینے لگا کر اپنے گھر پر آیا اور 5 دن کے بعد وہ اپنے گھر پر آ کر یہ کہتا ہے، اپنے گھر مسجد کے مشورے سے اپنے گھر پر آ کر کہتا ہے کہ میرا مشورے سے 2 ماہ کے لیے یا چلنے کے لیے سفر طے ہو گیا ہے، تو میں مجھے جانا ہوگا۔ اگر وہ خاتون یوں کہے کہ ابھی تو آپ 4 مہینے لگا کر آئے ہیں، ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اور آپ جانے کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خاتون پرانی نہیں ہے۔ اس خاتون کا بھی یقین نہیں بنا ابھی تک کہ اعمال سے اور دعوت سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی جو کمزور اور حاملہ مدین سے مصر لے کر جا رہے، راستے میں جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اللہ نے وہاں اپنا تعارف کروایا اور وہیں سے اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى کہ جاؤ یہیں سے فرعون کو دعوت دو۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کمزور عورت ذات پہاڑ اور جنگل کے اندر چھوڑ کر وہیں سے چل دیے۔ بتاؤ کتنا یقین ہوگا موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ کے احکام پر، کہ دعوت کے جس طریقے سے آم کی گٹھلی کے پیچھے ہزاروں آم چھپے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے ہر حکم کے پیچھے پرورش چھپی ہوئی ہے۔ اس بات کا یقین اور اس بات کی بصیرت انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ چیز اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ہمیں بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اعمال سے ہمیں کامیابی نظر آئے۔ تو محترم دینی بھائیوں بہنوں، کہ اصل میں یہ چیز اپنے زندگی کے اندر کیسے پیدا ہو؟ اگر یہ نہیں پیدا ہوئی ہے تو ہم استغفار کریں، توبہ کریں۔ واپسی کے اندر سب سے زیادہ استغفار اور توبہ کریں، کہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری کمی بیشیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آخری درجہ یہ ہے ولایت کی، آخری چیز یہ ہے کہ جہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے کہ ہم ایسی توبہ کریں کہ ہماری توبہ سچی اور پکی ہو، کہ تمام گناہوں سے توبہ، کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے، اور جب بھی گناہ ہو جائے توبہ ہے۔ تو توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کمی بیشیوں کو تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے اندر ہو کہ جو چیز ہمیں حاصل کرنی ہے وہ چیز ابھی تک ہم نے حاصل نہیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار و توبہ۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں عشرہ چلہ 4 مہینے لگانے کے بعد ہمارا وقت اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، اس کی علامت کیا؟ تو اس کی علامت یہ کہ اس کے اندر کے جذبات بدل جائے۔ پہلے فیشنوں کے جذبات تھے، اب سادگی کے جذبات آ گئے۔ پہلے گناہ کے جذبات تھے، اب تو گناہ سے بچنے کے جذبات ہیں۔ پہلے دنیا کے جذبات تھے، اب آخرت کے جذبات ہیں۔ پہلے بے دھڑک دنیاوی محنتوں کے اندر مشغول رہتے تھے حماتن، اب دنیا کے کم کرنے کے جذبات اور آخرت کی فکروں کے جذبات ہیں۔ تو سمجھ لے کہ ہمارا وقت صحیح لگا ہے۔ اگر پہلے جیسے ہی ہمارے جذبات ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے وہ چیز حاصل نہیں کی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر کے جذبات نہیں بدلے تو اللہ کے سامنے استغفار و توبہ کرے کہ اے اللہ جو چیز پیدا ہونی چاہیے وہ چیز ہمیں پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ چیز ہمارے دلوں میں کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ابھی تک ہمارا مزاج داعیانہ نہیں بنا، کہ دعوت والا مزاج ہمارا نہیں بنا۔ سارے اکثر احکامات جو ہے وہ مدنی زندگی میں آئے، پردے کے احکام مدینہ کے اندر ہے، شراب حرام مدینہ میں ہوئی، اور بہت سود حرام مدینہ میں، بہت سارے احکامات مدینہ میں آئے۔ نماز کا جو حکم ہے وہ ہجرت کے 1 یا 2 سال پہلے آیا، تو 11 سال تک مستقل صحابہ کو ایک کام دیا گیا تھا، وہ دعوت الی اللہ کی محنت ہے، کہ صحابہ اللہ کی بڑائی کو، اس کی قدرت کو، اس کے وعدوں کو بولتے تھے۔ آج بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور محترم خواتین، کہ وہ چیز ابھی تک ہمارے دلوں میں پیدا نہیں۔ آج تو یہ حال ہے کہ ایک مجلس میں پوچھا جائے کہ ہمارا کلمہ کیا ہے تو کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اچھا اس کا ترجمہ کیا تو ترجمہ بھی بتا دیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ معبود کسے کہتے ہیں تو ہم صرف ہو جائیں گے کہ معبود کسے کہتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ جاہل اگر کسی سے ہے تو اللہ سے ہے،
سب سے زیادہ جاہل ہم اللہ سے، برسوں سے نماز پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم، لیکن رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، دونوں میں کیا فرق ہے ہمیں نہیں معلوم۔ خالق کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، معبود کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو بتاؤ اللہ سے ہم کتنے جاہل ہیں، حالانکہ ہمارا دنیا میں آنے کا، پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا تعارف ہے، کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو پہچان لیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لیکن اس مقصد سے اتنے غافل ہیں کہ چند اعمال کر کے ہم مطمئن ہو گئے۔ اس لیے وہ ایمان ہمارے دلوں میں اس وجہ سے پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا مزاج داعیانہ نہیں بنا، ہمارا مزاج ابھی تک عابدانہ ہے کہ ہماری تسبیح، ہماری نماز، ہماری عبادت، ہماری تعلیم، لیکن ہمارا مزاج ابھی تک داعیانہ نہیں بنا کہ ہمارا مزاج کے اندر دعوت ہو۔ داعی کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، ہر جگہ جاتا ہے اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے۔ تم نے اللہ کی بڑائی کو کتنا بولا؟ کسی علاقے کے اندر 50 خواتین ہیں جن کے وقت لگے ہوئے، لیکن 6 صفاتوں کے مذاکرے کرنے والی خواتین 3 یا 4 ہوں گی، 1 یا 2 ہوں گی، تو بقیہ مذاکرے کیوں نہیں کرتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ابھی تک ہمارا مزاج داعیانہ نہیں بنا، اور جن کو 6 صفاتوں کی مذاکرے آتے ہیں وہ بھی سمجھتے کہ ہمیں تو 6 نمبر سیکھ لیں۔ نظام الدین کے اندر مغرب بعد کارگزاری ہوتی، میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کارگزاری لے رہے تھے، تو ایک جماعت کے ساتھی کو کھڑا کیا کہ میں چلے میں آپ نے کیا سیکھا؟ تو ساتھی نے یوں کہا کہ حضرت میں نے چلے کے اندر 6 صفات سیکھ لی۔ تو میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ واہ واہ، دیکھو کتنی اچھی بات ہے، میں برسوں سے یہاں ہوں لیکن آج تک 1 نمبر بھی سیکھ نہیں پایا، اور چلے کے اندر یہ 6 کے 6 سیکھ کر آئے۔ تو سیکھنا الگ چیز ہے اور بولنا الگ چیز ہے، بولنے کو ہم سیکھنا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ 6 کے 6 صفات ہماری زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ لیکن اگر بھاری مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 6 صفاتوں کا علم بھی ہمیں حاصل نہیں، اکرام کسے کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اخلاص کی مشق میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں نہیں معلوم، ایمان کی مشق کے اندر کیا کرنا چاہیے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم حلقے کے اندر یہ اس کا مذاکرہ تو کر لیتے ہیں، لیکن پرسنل لائف کے اندر کیا ہم ایمان کی مشق کرتے ہیں؟ ایمان کی دعوت کے اندر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے، کہ سب سے پہلے مخلوق کی نفی، کہ دنیا میں کسی شے سے کسی چیز سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو وہ اپنے مذاکروں میں لاتے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو، بزرگوں اور محترم خواتین، سب سے بڑی جو چیز ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سٹیبل رہیں، ہم دین کے کام کے اندر آگے بڑھتے رہیں اور ہمارا ماحول نہ چھوٹے، اس کے لیے ہمیں ہر جگہ پر جا کر دعوت کا کام اور دعوت کا مزاج اپنا بنانا پڑے گا۔ اپنی زندگی کے 2 مشن ہیں، ایک مشن یہ کہ اللہ کو پہچاننا، اگر اس کے بغیر مر گئے تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ قبر میں روزے کا، نماز کا، حج کا، ذکر کا کوئی سوال نہیں، سب سے پہلا سوال ہوگا من رب کا، بتاؤ تمہارا پالنہار کون ہے؟ اگر آج پوچھا جائے کہ رب کسے کہتے ہیں، ترجمہ بتا دیں گے کہ رب کہتے ہیں پالنہار کو، لیکن اس کا مفہوم تو ہمیں نہیں معلوم۔ دعوت تو یہ ہے کہ جب اللہ کی بڑائی بولی جاوے تو ہمارا دل اس کی ذات اور صفات سے متاثر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا دل اس کی ذات سے، اس کے صفات سے متاثر نہیں ہوتا تو ہماری دعوت ناقص ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت ناقص ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو ایسا نہیں بولتے۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو حاجت کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا انتظام ایڈوانس کر دے، کہ آج ہمیں جو پانی کی حاجت ہے، کھانے کی حاجت ہے، وہ حاجت اللہ تعالیٰ نے مہینوں اور سالوں پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا۔ جو آکسیجن آج ہم لیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام برسوں پہلے ہمارے لیے کر دیا۔ تو جو حاجت ہمیں پیش آئیں گی اس کا انتظام ایڈوانس کر دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو بتاؤ ہم اتنا کس کو بولتے ہیں؟ کتنا بولتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں میں، اپنے ماحول میں، انفرادی اور اجتماعی، اپنے پڑوس میں، کتنا ہم اللہ کی بڑائی کو بولتے ہیں؟ اور ہمارا مزاج کے اندر دعوت جو ہے، دعوت ایسی نہیں بولتے جیسا اللہ ہے، ہم تو دعوت کو، اللہ کی بڑائی کو ایسا بولتے ہیں جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ ہماری دعوت میں بھی اللہ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے اشکال، جتنے اسباب، جتنی مخلوق بنائی وہ اپنے تعارف کے لیے بنائی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی بڑائی کو بولتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے، تو ان چیزوں کا تاثر زیادہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تاثر پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ نے سورج کو کیسا بنایا، کتنا شکتیشالی اور پاورفل سورج ہے، سورس آف انرجی ہے جس کے اندر سے ساری انرجیاں نکلتی ہے، تو اللہ کے بجائے سورج کا ذکر اتنا کرتے ہیں کہ اس کا تاثر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے چترکار کی پہچان ہوتی ہے، پوری دنیا کی تمام مخلوق اللہ کے تعارف کے لیے،
صرف ہم دنیا میں کھانے پینے کمانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، یہ تو سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارا اصل مشن یہ ہو کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا تعارف حاصل ہو اور اللہ کی بڑائی اور اس کے صفات کو بیان کرنا ہو، یہ ہمارا مشن ہے۔ اس لیے بھائی دوست بزرگوں محترم خواتین کہ اللہ کی بڑائی کو اتنا بولے کہ دل کے اندر سے اللہ کا غیر نکل جائے اور اللہ کا تاثر ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ جتنی ہم اللہ کی بڑائی بولیں گے اتنی ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت ہوگی اور اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ اور آج ہماری دعوت کیسی ہوتی ہے؟ ہماری دعوت بہت ڈھیلی ہوتی ہے، بہت فسفسی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ نہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھینس دودھ دینے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اب بھینس کو کہاں عقل بھائی؟ ہاں، یہ تو ہمیں نظر آتا ہے ان چیزوں سے، بلکہ یوں کہو بھینس کو تو اتنی عقل بھی نہیں کہ میرا مالک مجھے گھاس چارہ کیوں ڈالتا ہے۔ یوں کہو کہ اللہ دودھ پہنچانے میں بھینس کا محتاج نہیں، کہ اللہ کو تو ایسا بولو کہ جیسا اللہ ہے، اللہ اپنے امر سے اپنے ارادے سے پوری کائنات اس نے بنائی ہے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں۔ اگر اس کو ایک شے کی بھی حاجت ہو تو وہ تو کمزور ہو گیا۔ اس لیے اپنی زندگی کا مشن یہاں سے ارادہ لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم انفرادی اجتماعی اللہ ہی کی بڑائی کو بولیں گے۔ ہاں، اللہ کی بڑائی کے علاوہ ہمارے 24 گھنٹے کے اندر ایک جملہ بھی اللہ کے غیر سے ہونے کا ہماری زبان سے نہ نکلے۔ ہاں، یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ جب یہ چیز ہمارے سامنے ہوں گی تو دعوت دیتے رہیں گے تو ہمارے عمل کے اندر استقامت پیدا ہوں گی، ہمارے عمل کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوں گی۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں اور محترم خواتین، دیکھو یہ چیز یہاں سے ہمیں لے کر جانی ہے کہ ہم تو انشاءاللہ دعوت دیں گے، اور دیکھو عشرے تک اور چلے تک اور چند وقت لگانے تک محدود نہ ہو۔ ہمیں تو دیکھو جان اور مال یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں ہم سے خرید لیا ہے، یہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو ہم تو پورا کا پورا اللہ کے دین کے لیے اور ہر تقاضے پر لگائیں گے، چاہے رتی ہمارا لگ جائے۔ ہمارا مشن یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، اللہ کا دین دنیا میں نافذ ہو، اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جاوے۔ اس لیے ہمارا پورا فیملی، ہمارا گھر بار، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ ہماری اولاد کی پرورش بھی یہ ہو کہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جاوے۔ کوئی صحابی مرد اور صحابیہ عورتیں ایسی نہیں تھی جن کو اللہ کے راستے میں شہادت کا جذبہ نہیں تھا۔ اور آج ہمارے جذبے کیسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں موج مزے کرنے کے جذبے ہوتے ہیں، اور یہ سوچ ہوتی ہے کہ بوڑھے ہوں گے تو اللہ اللہ کریں گے، ابھی تو ہم دنیا کے اندر جینے کے لیے آئے۔ یہ تو کافر کی سوچ ہے دنیا میں جینا، مومن کی سوچ یہ تو میں تو مرنے کے لیے آیا ہوں اور ہمارے لیے اصل مقام اور جگہ تو آخرت ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر سے دنیا نکلے اور آخرت آئے۔ اگر محنت کرنے کے باوجود بھی 10 سال 20 سال 30 سال تبلیغ میں لگنے کے باوجود بھی اگر ہماری نفسانیت دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا دل ابھی تک قید ہے، اس قید سے ہمارا دل آزاد نہیں ہوا ہے۔ اس لیے مومن تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت پوری کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے، جو اللہ اور اس کے رسول کے۔ ایک صحابی جس کو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور یوں کہا کہ جاؤ اپنے باپ کی گردن مار کر آؤ۔ وہ صحابی فوراً گئے۔ اگر وہ صحابی یوں پوچھ لیتے کہ بھائی یا رسول اللہ کیوں، تو وہ منافق ہو جاتا، لیکن وہ صحابی نے ایسا بھی نہیں پوچھا، وہ فوراً گئے۔ اس کے پیچھے دوسرے صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ، ان کو روکو اور ان کو لے کر آؤ۔ ان کو صحابی کو لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ میں رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ بتوں کو توڑنے کے لیے اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اطاعت کس درجے کی کر رہے ہو۔ تو بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہماری اتنی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دنیا کی کوئی شے ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو۔ اس کے لیے یہ چیز ہے۔ اسے دیکھو محترم دینی ماحول میں نے جب جس طریقے سے 24 گھنٹے آپ نے اس ماحول کے اندر یہاں گزارے کہ تہجد سے لے کر رات کے سونے تک اور رات کے اعمال تک جتنا ہم نے 24 گھنٹے یہاں گزارے، ویسے 24 گھنٹے ہمارے مقامی کام پر ہو، ہمارے مقام پر بھی ہونے چاہیے۔ کرنول کے اجتماع کے اندر حضرت نے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ ہمارا ہدف ہے، ہمارا مشن ہے کہ ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت داخل ہو اور ہر گھر کے اندر وہ 24 گھنٹے اعمال ہونے چاہیے جو اعمال صحابہ کے گھروں میں ہوتے تھے۔ صحابہ کے گھروں کے اعمال سے متاثر ہو کر
غیر اقوام وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، مسجد نبی کے ماحول کو دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اس لیے ہمیں مسجد کو بھی نمونہ بنانا ہے اور مسجد کو آباد کرنے والا ہم بھی نمونہ بنے۔ ایسا نہیں کہ ہماری دعوت صرف ہماری زبانی دعوت ہو، بلکہ ہمارا معاملات، ہمارے معاشرہ اور ہمارا رہن سہن یہ سارا کا سارا شریعت و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے بچے موبائل کے اندر ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں تو لوگوں پر کیا اثر پڑے گا؟ ہمارے لیے تو ہمارا گھر بھی نمونہ بننا چاہیے، ہمارے گھروں میں تعلیم، ہمارے گھر کے اندر سنتوں کی پابندی ہو، ہمارے گھروں کے اندر رسمیت بالکل نہ ہو۔ حضرت نے ایک بات بیان فرمائی تھی قرآن کے جوڑ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کام لینے کے جو فیصلے کرتا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ دو بات بیان فرمائی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کام ان سے لیں گے جو کام کرنے والوں اس کے ساتھ زیادتی کی جائیں گی، ان پر ظلم کیا جائے گا اور ان پر حالات آئیں گے تو وہ ان پر درگزر کریں گے، وہ ان کو برداشت کریں گے، اس سے آگے کی بات معاف کریں گے اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ احسان کریں گے۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفت پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کے قائم کرنے کا کام لینے کے فیصلے کر لیں گے۔ اس لیے کام کرنے والے مرد اور کام کرنے والے خواتین اس کے اندر تو درگزر ہو، معاف کرنا ہو، بلکہ ظلم کرنے والوں پر احسان ہو۔ ایک بات حضرت نے یہ بیان فرمائی تھی۔ دوسری بات حضرت نے یہ بیان فرمائی تھی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے کام کا مشن احیاء السنت ہے، یعنی سنتوں کو زندہ کرنا۔ تو جہاں سنتیں مٹتی ہو وہاں بالارادہ سنتوں کو زندہ کرنے کی مشق کرنا۔ جہاں سنتیں مٹتی ہو وہاں سنتوں کو زندہ کرنے کی مشق کرنا۔ ہمارے یہاں صرف زبانی دعوت نہیں ہے بلکہ عمل بھی ایک دعوت ہے، اور عملی دعوت وہ ٹھوس دعوت ہے۔ عملی دعوت ٹھوس دعوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں گئے اور سارے کوفہ والوں کو جمع کیا اور ایک اونچی جگہ پر بیٹھے، پانی کا لوٹا لیا اور بالکل اسی طریقے سے وضو کیا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، اور اس کو سارے مردوں نے، عورتوں نے اور بچوں نے دیکھا۔ یہ پریکٹیکل عمل یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ تو ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ ہوتی ہے کہ بھائی زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے تو اپنے موج مزے پورے کر لے، یا ہم رواج کو توڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہماری بے عزتی ہوگی۔ یہ تو بہت کم عقل کی بات ہے، بلکہ ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے رواجوں کو توڑنے پر اور سنتوں کو زندہ کرنے پر کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ چاہے کچھ بھی ناراض ہو جائے، کوئی بھی ناراض ہو جائے، لیکن ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ یہ احیاء السنت ہے۔ ہمارے گھر کے اندر موت میت کے اندر صرف وہی اعمال ہوں گے جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ رواج کوئی چیز نہ ہو۔ اگر ہم کام کرنے والے ایک برسوں سے تبلیغ میں لگنے کے باوجود بھی اگر ہمارے گھر کی رسمیت ختم نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہم کام کہاں کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نمونہ نہیں بنے، بلکہ اس وقت اگر ہم نے رسمیت کو توڑ دیا اور سنتوں کو زندہ کیا تو یہ عین دعوت ہوں گی، یہ عین دعوت ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو ماحول کے خلاف سنتوں کو زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنے دین کے قائم کرنے کا فیصلہ کریں گے کہ یہ دین یہ میرے کام کے ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں محترم خواتین یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو جس طریقے سے 24 گھنٹے کے اعمال آپ نے یہاں کیے وہ اعمال ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے۔ ہمارے گھروں میں روزانہ تعلیم ہو، ہمارے گھروں میں روزانہ 6 صفاتوں کے مذاکرے ہو، اپنے گھروں کے اندر بچوں کو بھی 6 صفاتوں کے مذاکرے آنے چاہیے۔ بلکہ ایک ذمہ دار سے میری ملاقات وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہشتی زیور آدھی ختم کر دی، آدھی پوری ہو گئی، آدھی باقی ہے، بتاؤ۔ تو فضائل اعمال اور منتخب کی تعلیم وہ الگ، قرآن کا حلقہ الگ، لیکن یہ ایکسٹرا، حالانکہ مسائل یہ تو اللہ کے احکامات ہے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے اور ہمارے گھر کی خواتین وہ جہالت کے ساتھ دین کی زندگی گزارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر واقعی اللہ میں ہدایت عطا فرمائے، اگر ہدایت کا نور ہمارے اندر ہوگا تو وہ مومن بندہ اور مومن بندی ہر پل یہ دیکھے گا کہ میرا اللہ کس عمل سے راضی ہوتا ہے، کس عمل سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ پریکٹیکل چیز ہماری گھروں میں ہونی چاہیے، قرآن کا حلقہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ بلکہ اپنے اڑوس پڑوس کے اندر مستورات خواتین اپنے پڑوس میں جا کر بھی ان کو دعوت دے، اپنے گھر پر بلائے، مہمانوں کو دعوت دے۔ ہمارا مزاج یہ ہو کہ ہم لوگوں کو اللہ کا تعارف کروائے۔ کتنی جگہ ایسی ہے جہاں مرد کام نہیں کر سکتے، مستورات خواتین وہاں کام کر سکتی ہے۔ ہماری جماعت آندھرا کے اندر تھی تو پہلے ایک بہت مالدار کے گھر پر ہمارا قیام تھا، 3-4 دن کے بعد ہمیں دیہات میں بھیج دیا گیا۔
واپسی میں جب 6 دن باقی تھے تو ہمیں شہر میں بلایا، تو جہاں ہمارا قیام تھا تو وہ صاحب مکان، وہ مرد اور اس کی اہلیہ، وہ دونوں ہماری جماعت کے پاس آتی اور وہ ہمارے لیے اکراماً کوئی چیز بھی لاتے. تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن تک وہ روزانہ آئے. تو ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ کو ہماری جماعت سے محبت ہے؟ تو وہ ساتھی نے کہا آپ کی جماعت سے مجھے بہت محبت ہے اور مجھے یاد رہے گی. تو ہم نے پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا دیکھو میری اہلیہ کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھتی تھی، اور میرے گھر کے اندر میرا جو نوکر اور نوکرانی ہے وہ دونوں میاں بیوی ہے. ہاں، تو میرا نوکر ہے وہ شراب کا عادی تھا، میں کتنی مرتبہ اس کو منع کرتا لیکن شراب نہیں چھوڑتا، لیکن وہ آدمی اتنا اچھا کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. آپ کی جماعت کے جانے جب سے گئی ہے میری اہلیہ کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی، میری گھر کی نوکرانی وہ بھی پابند ہو گئے، اور وہ اس کا شوہر ہے نوکر، اس نے شراب کو چھوا بھی نہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں. بتاؤ جہاں مستورات خواتین کام کر سکتی ہے وہاں مرد کام اتنا نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا مشن ہو دنیا کمانا نہ ہو. دیکھو دنیا تو مقدر کی چیزیں وہ مل کر رہیں گی. مومن عقیدہ تو یہ ہونے چاہیے کہ روزی چاہے میں محنت کروں یا نہ کروں اللہ ہر حال میں مجھے دیں گے. اور منافق کا عقیدہ یہ ہوگا کہ محنت کرنے سے ملے گا، نہیں محنت کریں گے تو نہیں ملیں گی. جیسے دانا اور پانی، اس سے بھی زیادہ بڑی روزی ہے آکسیجن. آکسیجن کو حاصل کرنے میں بتاؤ ہم کیا محنت کرتے ہیں اور اللہ ہمیں دے رہا نہیں دے رہا. اس لیے ہمارا مشن تو اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کی پہچان ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ہماری زندگی عملی بنے. ہماری زبان پر سچائی ہو، ہماری زندگی میں تقویٰ ہو، نماز کی پابندی ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا تو ایسا، ابھی ہم نظام الدین میں تھے تو مولانا یعقوب صاحب نے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ اگر وہ فرماتی کہ اگر میرے والدین ابھی آ جاوے اور چاس کا وقت تو میں چاس کی نماز پہلے پڑھوں. بتاؤ کتنا ان کو نماز کا شغف، اتنا نماز کا پابندی کہ اعمال کی اتنی پابندی. تو ہمارے گھر کے اندر تو سادگی ہو اور ہمارے گھر کے اندر معاملات، معاشرے، اخلاق، یہ سارے کے سارے وہ ترتیب وار ہونے چاہیے اور ہمارا مزاج داعیانہ بنے، ہمارے اخلاق درست بنے، ہماری زبان میں مٹھاس ہو، لچک ہو، نرمی ہو، اپنے گھر کے مردوں کی ماننا ہو. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. اور اپنے گھر کے مردوں کو یوں کہنا کہ دیکھو اپنے مشورے کے اندر جو تقاضے ہے وہ تقاضے شیئر کرو ہمارے ذریعے بھی، اور ہمیں بھی بتاؤ کہ آپ کے مشورے میں کیا چل رہا ہے. اگر دین کا تقاضا ہو تو مستورات سامنے سے تیار ہو جانی چاہیے. دیکھو اس طریقے سے اگر ہم اپنے مقام پر جا کر عبادت کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، مقامی عمل کے ساتھ ہم کریں گے. دوسری مولانا یعقوب صاحب نے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ اگر ہم یوں سمجھے کہ مستورات کے لیے ہر تیسرے مہینے 3 دن ہے اور سال میں عشرہ ہے اور 3 سال میں چلہ ہے، اگر یہی سوچ ہماری سوچ ہے تو ہم سیرت سے بہت دور جا رہے ہیں. سیرت سے ہم بہت دور جا رہے ہیں اور بہت انہوں نے صحابیہ کے واقعات بیان فرمائے. بہرحال اس کا وقت نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ جب بھی کوئی تقاضا آئے ہم اللہ کے دین کے لیے تیار ہیں. ایسے جذبوں کے ساتھ ہم اپنے مقام پر جانا ہے. اور ان اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو پابندی کے ساتھ گزارنا ہے. ایک تعلیم بھی ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے، ایک عمل میں ہمارا چھوٹنا نہیں چاہیے. اور جو گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار کرے، سنتوں کا اہتمام اور اپنی پوری زندگی کو دین اور شریعت پر لانے کی پوری محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.